اللہ 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 اللہ۔ میں آپ کو ایک جلدی جلدی بات سنا دو، اللہ کی قدرت تو سنو۔ آپ نے امام مالک کا نام سنا ہے؟ ارے بولو نا، سنا؟ وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے میں بول رہا ہوں، جلدی جلدی سن لو۔ امام مالک کا نام سنا ہے؟ ہاں، امام مالک ہے نا، وہ مدینہ میں رہتے تھے، اور مدینے میں جب وہ حدیث کا سبق ایسا پڑھاتے تھے، بڑی کرسی ہوتی تھی، بڑا تخت ہوتا تھا، امامہ پہنتے تھے، نہاتے دھوتے تھے، خوشبو لگاتے، اور مجمع مجمع مجمع، کہاں سے کہاں تک مجمع ہوتا تھا۔ کون سبق پڑھاتا تھا؟ امام مالک۔ تو امام مالک کو تمنا تھی اللہ میری عمر بہت لمبی کرے، وہ دعا مانگتے تھے، اور ہم کو بھی دعا مانگنا چاہیے، اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما۔ کسی نے پوچھا آپ کو دنیا میں رہنے کا بہت شوق ہے؟ لمبی عمر لمبی عمر لمبی عمر کا شوق نہیں ہے، شوق اس کا ہے کہ مسجد نبوی میں بیٹھا رہوں اور لوگوں کو حدیث پڑھاتا رہوں۔ مجھے نہ کھانے کا شوق ہے، نہ پینے کا شوق ہے، نہ کپڑوں کا شوق ہے، نہ کمانے کا شوق ہے، بس یہ مسجد میں بیٹھا رہوں اور میرے پیارے نبی کی، مدینے والے کی حدیث مدینے میں سناتا رہوں۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ دعا کیا کرتے تھے معلوم؟ اللہ میری عمر کیسی ہوئے؟ لمبے ہوئے۔ ایک دن امام مالک رات کو سوئے تو خواب میں ملک الموت، بولو خواب میں ملک الموت، یعنی موت کا فرشتہ، جس کو عزرائیل بھی کہتے، کیا کہتے؟ عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن ملک الموت اچھا لفظ ہے، کیونکہ قرآن کریم نے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، قرآن کریم میں عزرائیل نہیں کہا، ملک الموت کا۔ تو موت کے فرشتے کو امام مالک نے خواب میں دیکھا، تو امام مالک نے کہا تم ملک الموت، تو ملک الموت نے کہا تمہاری ملاقات کے لیے آیا۔ تو امام مالک نے کہا میرا تو کام ہی ہو گیا۔ کہا کیا کام ہو گیا؟ کہا میرے کو بتاؤ میں کتنا جینے والا ہوں، کیونکہ تم ہی میری وکٹ گرانے آؤ گے، میں ملک الموت ہی آئے گا وکٹ گرانے، تو تم کب آنے والے ہو؟ تو ملک الموت نے کہا تم مجھے پوچھ رہے ہو کہ میں کب آنے والا ہوں؟ یہ اشارہ کیا اور خواب ختم، اشارہ۔ اب امام مالک اٹھے تو بدن تھر 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 کانپتا ہے کہ مطلب 5 گھنٹے کا مہمان ہوں میں، یا 5 منٹ کا مہمان ہوں میں، یا 5 مہینے کا میں مہمان ہوں، یا 5 سال میں رہنے والا ہوں، کیونکہ اتنا کیا کہ ملک الموت تو چلے گئے۔ اب امام مالک خود بہت بڑے عالم تھے، لیکن ہر ایک کا الگ الگ شعبہ ہوتا ہے، حافظ کا کام الگ ہوتا ہے، قاری کا کام الگ ہوتا ہے، عالم کا کام الگ ہوتا ہے، مفتی کا کام الگ ہوتا ہے، کوئی تعویذ دینے والا اس کا کام الگ ہوتا ہے، تو سب کا اپنا اپنا ایک ہوتا ہے۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ معاملہ تو خواب کا ہے کہ ملک الموت آئے اور میرے کو کیا بتا کے گئے 5، اب 5 گھنٹے، 5 مہینے کہ 5 سال کب تک میں جینے والا ہوں؟ تو کہا اس زمانے میں سب سے زیادہ خواب کون اچھا جانتا ہے؟ تو وہ زمانے میں محمد ابن سیرین، بولو کون؟ محمد ابن، یہ خواب کے یہ اپنے سبجیکٹ کے مالک تھے، یہ اپنے سبجیکٹ میں بہت آگے پہنچے ہوئے تھے۔ خیر امام مالک نے کیا کہا معلوم؟ 2 شاگرد کو بلایا، شاگرد تو بہت تھے، 2 شاگرد کو کہا جاؤ محمد ابن سیرین کے پاس جاؤ، دور رہتے، اونٹ پہ بیٹھو، جاؤ اور جا کر کہو میرا نام مت لینا، جا کر کہنا ایک آدمی نے خواب دیکھا، خواب میں ملک الموت کو دیکھا، پوچھا میں کب تک رہوں گا، ملک الموت یوں کر کے چلا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ دونوں خادم گئے۔ اب محمد ابن سیرین وہ بھی اللہ کے ولی تھے، اپنے سبجیکٹ میں بہت ماہر تھے، جب انہوں نے پورا خواب سنا، کہا دیکھنے والا کون؟ انہوں نے کہا دیکھنے والے کی چھوڑو نا، دیکھنے والے نے منع کیا ہے اپنا نام نہیں بتانے کا، آپ خواب کا مطلب بتاؤ۔ امام محمد ابن سیرین نے کہا مطلب بتاؤں گا، پہلے بتاؤ دیکھنے والا کون؟ انہوں نے کہا دیکھنے والے کا نام ہم شاگرد ہیں ان کے، ہم کبھی نہیں بتائیں گے کہ وہ کون ہے۔ تو محمد ابن سیرین نے کہا اس وقت زمین پر یہ خواب امام مالک ہی دیکھ سکتے، امام مالک کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہ ڈائریکٹ قرآن پاک کی طرف جا رہا ہے۔ بولو یہ خواب کہاں جا رہا ہے؟ قرآن پاک کی طرف جا رہا ہے۔ تو کہا کہ کیا جا کے ہم کیا بتا دیں، کیا 5 گھنٹے یا 5 دن یا 5 مہینے یا 5 سال، کتنا جینے والے ہمارے استاد؟ اب تو آپ نے نام بھی بتا دیا امام مالک، وہ کتنا جینے والے؟ ہاں فرشتے کو بھی نہیں معلوم ہے کتنا جینے والے، وہ ملک الموت کو بھی نہیں۔ تو کہا اس نے بتایا نا 5، کہا اس نے بتایا 5 چیزیں ایسی ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ میرے کو بھی نہیں معلوم ہے۔ وہ 5 چیزیں ایسی ہے، بولو جو کون جانتا ہے؟ اللہ کے سوا۔ انگلی پر گنو، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ،
بارش کب آئے گی، کب رکے گی، کہاں فائدہ ہوگا، کہاں نقصان ہوگا، کون جانتا؟ اللہ۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، عورت پریگننٹ ہو گئی، بچہ آئے گا، بچی آئے گی، لڑکا آئے گا، لڑکی آئے گی۔ آپ کہو گے سونوگرافی بتاتا ہے، میں کہتا ہوں سونوگرافی بتاتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ آنے والا جیے گا کہ مرے گا، یہ نہیں بتاتا آنے والا شکی ہوگا کہ سعید ہوگا، ایمان والا ہوگا یا کفر والا ہوگا، یہ سب کس کو معلوم ہے؟ آگے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اللہ فرماتے ہیں چوتھی چیز، کل ہم کیا کریں گے کسی کو نہیں معلوم ہے۔ میں آج فرائیڈے، آج کیا کریں گے ہم کو معلوم ہے، جمعہ کی نماز میں، کل کیا کریں گے وہ کسی کو معلوم نہیں۔ اور آخری بات وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اللہ فرماتے کسی کو نہیں معلوم کب مرے گا اور کون سی زمین میں مرے گا۔ تو امام مالک کو فرشتے نے کہا 5، یعنی تم جو سوال پوچھتے ہو اس کا جواب میرے کو بھی نہیں معلوم، کیونکہ کچھ چیزیں اللہ نے ایسی رکھی جو قسم اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ بہت بڑے ہیں، بولو اللہ، میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں، بولو اللہ بہت بڑے ہیں اور ہم کو جنت میں، ارے بولو نا، ہم کو جنت میں جانا ہے اور اللہ بہت بڑے ہیں۔ تو جنت میں جانے کے لیے کیا کرنے کا؟ ایک تو یقین بنا لو۔ کیا یقین بنا لو؟ کرنے دھرنے والا کون؟ اور دوسری بات میں شارٹ میں بتاؤں، یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی نا تو سمجھو کہ ہمارے سارے اکابرین کی بات سمجھ میں آ گئی، ہمارے سارے اولیاء کی باتیں سمجھ میں آ گئی۔ وہ کیا کرنے کا معلوم؟ ایک کام اور کر لو، وہ جنت اپنی، 8 جنت بولو اپنی، جنت الفردوس اپنی، وہ جمعہ کا مارکیٹ اپنا، اللہ کا دیدار ہم کو نصیب ہوگا۔ ایک کام کا پکا ارادہ کرو جو یہاں بہت سے لوگ نہیں کر رہے گے، وہ ارادہ کرو کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے جیسے جنت، دونوں ہاتھ 5۔ یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، بہت سے لوگ گھر میں کائے کو نماز پڑھتے ہیں، گھر میں نماز پڑھ، اور اس کو پوچھو نا مسجد میں دکھا نہیں تو آنکھ کھلنے میں دیر ہو گئی۔ تو دوسری باتوں میں تو بہت جلدی تیری آنکھ کھل جاتی بیوی کے ساتھ، یہاں کیوں تیری آنکھ دیر ہو گئی؟ اچھا پھر کیا کہے گا معلوم ہے؟ گھر میں پڑھ لیا نا، میں گھر میں پڑھا، کم بخت تیری سورہ فاتحہ کا صحیح ہے، تیری سورہ فاتحہ کون سی صحیح ہے کہ تو نے گھر میں نماز پڑھ لیا؟ اور ایک بات سنو، جس کا گھر اور مسجد قریب قریب، بولو گھر مسجد قریب قریب، گھر مسجد قریب قریب، ہمارے گجرات میں بہت ایسا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر کوئی گھر میں نماز پڑھتا رہے گا، مسجد میں نہیں جائے گا، اللہ اس کی گھر کی نماز کو قبول کرنا بند کر دے گا۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو چلو ارادہ پکا کر لو، 2 چیزیں کر لو، جنت اپنی، ایک تو یقین لا الہ الا، اور نمبر 2 5 وقت کی نماز۔